السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے بھائیو، رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس مہینے کے روزے اور اس مہینے کی برکات اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے. اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے آج روزوں کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور اس کے بعد آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا جو کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ کافی سارا ٹائم سوالوں کو دیا جائے، لیکن پھر بھی کئی سوال رہ جاتے ہیں اور اس کے اوپر بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں. خصوصاً میرے وہ بھائی جو زبانی سوال کرتے ہیں، ان میں سے کئی ایک بہت محترم ہوتے ہیں، اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں، میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن جو لکھے ہوئے سوال ہوتے ہیں، چونکہ وہ گزشتہ دن کے ہوتے ہیں، گزشتہ روز کے ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا حق پہلے بنتا ہے، اس لیے میں ان کا جواب دینے کی پہلے کوشش کرتا ہوں. تو میرے بھائیو، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ تو آپ سارے پہلے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے. کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حوالہ نوٹ کر لیں، کیونکہ ابھی میں بتاؤں گا کہ اس کے خلاف ایک غلط عقیدہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے. بلکہ غلط عقیدے کی بات پہلے کر دوں، کافی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے کا مقصود نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ وجہ کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے. میرے بھائیو، یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں ایک من گڑت روایت آتی ہے، اور من گڑت روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں قرآن پاک جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، 27واں سپارہ سورہ ذاریات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی فضیلت کے نام پہ قرآنی حقائق کو جھٹلایا جائے اور من گڑت روایات کو رواج دیا جائے. یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ کی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت روزہ ہے. یہ وہ عظیم عبادت ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے. یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے اوپر بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے. یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہونے کا حقدار بنتا ہے. یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث تو بیان کرنے لگا ہوں، اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتب میں جگہ دی ہے. فرماتے ہیں امام بخاری، امام مسلم جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به،
کہ انسان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنی بھی وہ عبادتیں کرتا ہے، ان کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو ہے، آپ حج کرتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو ہے، اور حج میں ریاکاری کا خطرہ رہتا ہے، نماز میں بھی ریاکاری دکھلاوے کا خطرہ رہتا ہے، لیکن فرمایا الا الصیام، اللہ کہتے ہیں روزہ وہ عبادت ہے جو خالص میرے لیے ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا امکان بہت کم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت مجھے اتنی پسند ہے کہ میں اس کی جزا نہیں بتا رہا، اس کا بدلہ نہیں بتا رہا، بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بدلہ میں دوں گا۔ جب بدلہ دینے والا اللہ ہو تو آپ اندازہ کر لیں وہ بدلہ کتنا زیادہ ہوگا، وہ اجر و ثواب کتنا عظیم ہوگا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ذات یہ کہے کہ اس نیک عمل کا بدلہ میں دوں گا، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بدلہ کتنا عظیم ہوگا، وہ اجر و ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ نے بتا دیا کہ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے، آگے آپ فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ پرانے زمانے میں جب لڑائی آمنے سامنے ہوتی تھی تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے، تو اس وقت لڑنے والے لوگ اپنے پیٹ پہ ڈھال باندھ لیا کرتے تھے۔ ڈھال کبھی لوہے کی ہوتی، کبھی چمڑے کی ہوتی۔ کیا مقصد ہے اس کا ڈھال کا؟ کہ اگر دشمن کی طرف سے حملہ ہو تو یہ ڈھال میرے پیٹ کی حفاظت کرے، میرے پیٹ کو بچا لے۔ تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے تو یہ کس چیز سے بچاتا ہے؟ یہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، کس سے بچاتا ہے؟ یہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، پھر کیا کیا جائے؟ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ، فرمایا روزے کے دوران گندی گفتگو نہیں کرنی، بری باتیں نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، بے حیائی والی باتیں نہیں کرنی، ولا یسخب، روزہ بڑی عظیم عبادت ہے، روزے کے وقار کا خیال رکھنا ہے، روزے کے دوران شور شرابہ نہیں کرنا، ولا یجہل، دوران روزہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ سوال پیدا ہوا اگر آپ نہ لڑے، کوئی آپ سے دھکے سے لڑے تو پھر کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اگر تم سے کوئی اور لڑے، تمہیں برا بلا کہے، تمہیں گالی دے، فَلْيَقُلْ، اس سے بڑے پیار و محبت سے کہہ دو انی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس سے اس کو احساس ہوگا کہ روزے کا مجھے بھی احترام کرنا چاہیے، یہ روزے کا کتنا احترام کر رہا ہے، اور اس سے اس کو پتا چلے گا کہ یہ جس کو میں گالیاں دے رہا ہوں، جس سے میں لڑائی جھگڑا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی مجھے گالی دے سکتا ہے، یہ بھی لڑائی کر سکتا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں لڑ رہا؟ روزے کی وجہ سے۔ اس سے پتا چلا کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اس کے ذہن میں ایک پیغام گیا۔ اس لیے دوران روزہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرے تو آپ اس سے کہیں گے انی صائم، کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی علیہ السلام کس کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ جی اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، اپنی قسم نہیں اٹھا رہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور آپ نے دوسری حدیث میں مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جس نے قسم اٹھانی ہو اللہ کی قسم اٹھائے، اور اگر کسی اور کی قسم اٹھانی ہے تو بہتر ہے خاموش رہے، قسم نہ اٹھائے۔
تو والد کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، والدہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی، کسی ولی کی، مکہ مدینہ کی کسی چیز کی، کسی مخلوق کی قسم نہیں اٹھانی، قسم اٹھانی ہے خالق کی۔ کس کی قسم اٹھانی ہے؟ خالق کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر اختیار دیا جائے کہ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھاؤ گے یا اللہ کے سوا کسی اور کی سچی قسم اٹھاؤ گے، بات دھیان سے سنیں میرے بھائی، عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھاؤ گے یا اللہ کے سوا کسی اور کی سچی قسم اٹھاؤ گے؟ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں اٹھاؤں گا، چاہے وہ سچی قسم ہو۔ کیوں میرے بھائیو؟ کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائیں گے تو شرک ہو جائے گا، اور شرک بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ 2 اختیار دیا جائیں، اگر 3 اختیار دیے جائیں تو عبداللہ ابن مسعود سچی قسم اٹھائیں گے اور اللہ کی اٹھائیں گے، لیکن کہتے ہیں اگر مجھے مجبور کر دیا جائے، مجھے کہا جائے کہ یا اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا لو یا اللہ کے سوا کسی اور کی سچی قسم اٹھا لو، تو میں اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی علیہ السلام کی جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو پھر مالک کون ہوا؟ مشکل کشا کون ہوا؟ حاجت روا کون ہوا؟ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس سے یہ بھی پتا چلا اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے بتا دیا میرا ہاتھ ہے، ہم ایمان لے آئے اللہ کا ہاتھ ہے۔ کئی لوگ اس کی بھی تعویلیں کرتے ہیں، اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہوتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی کہ ہاتھ کی جگہ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ قدرت نہیں، اللہ نے ہاتھ کہا ہے، ہم مانیں گے اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیسا ہے اللہ نے بتایا نہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ سے، روزے کی وجہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے قیامت کستوری کی مہک سے زیادہ پسند ہوگی۔ میرے بھائی روزہ کتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ جیسی عظیم ذات کیا کہہ رہی ہے، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے وہ بو جو روزے کی وجہ سے آتی ہے، وہ کہاں سے اصل میں آتی ہے؟ پیٹ سے، معدے سے آتی ہے۔ تو فرمایا معدے سے جو بو آتی ہے روزے کی وجہ سے، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے، یہ بو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے، مہک سے زیادہ پسند ہوگی۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ مسواک کریں گے تو یہ بو ختم ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، یہ بو منہ سے نہیں آ رہی، کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ معدے سے آ رہی ہے، پیٹ سے آ رہی ہے۔ مسواک کریں نہ کریں یہ آتی رہے گی۔ مسواک کرنے سے منہ والی جو بدبو ہے وہ ختم ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے مسواک کی ترغیب دی ہے، بار بار دی ہے۔ روزے کے دوران بھی آپ مسواک کیا کرتے تھے، اس لیے روزے کے دوران بھی مسواک کرنا چاہیے، چاہے صبح کا ٹائم ہو، چاہے دوپہر کا ٹائم ہو، چاہے شام کا ٹائم ہو۔ لیکن اس جملے سے یہ پتا چل گیا کہ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اسی حدیث میں، یہ ایک ہی حدیث جاری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو روزے کی وجہ سے 2 بار خوشی ملتی ہے۔ کتنی بار خوشی ملتی ہے؟ 2 بار۔ فرمایا ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، الحمدللہ میں نے ایک روزہ اور مکمل کر لیا، الحمدللہ اللہ کی ایک عبادت اور کر لی، الحمدللہ ایک روزہ رکھ کے اللہ کو آج مزید خوش کر لیا۔ اور فرمایا روزے کی وجہ سے دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب روزے قیامت اللہ سے ملاقات ہوگی۔
کس سے ملاقات ہوگی؟ اللہ سے ملاقات ہوگی. تب جب اللہ تبارک و تعالی روزے کی وجہ سے اپنے بندے پہ خوش ہوں گے، اسے بدلہ دیں گے، اجر و ثواب دیں گے، تو فرمایا اس وقت بھی خوش ہو رہا ہوگا کہ الحمدللہ میں نے روزہ رکھا تھا، اللہ کی عبادت کی تھی، آج مجھے اس کا بدلہ مل رہا ہے. میرے بھائیو، یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے. کیا اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے؟ میرے بھائیو، پھر افسوس ہوتا ہے جب آپ کا بھائی، میرا بھائی، آپ کا بیٹا، میرا بیٹا بغیر روزے کے مسلمان ممالک، مسلمان محلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، دن کے وقت کھا پی رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالی کی دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، ان کو سمجھاؤ. اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں تو ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، جب رب پکڑنے پہ آئے تو پھر رب چھوڑتا نہیں ہے. اللہ نے 14 پارے میں کہا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحمتوں والا ہوں، بڑا مہربان ہوں، لیکن ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے روزہ صرف خود نہیں رکھنا، اپنی بیگم سے بھی کہنا ہے روزہ رکھے، اپنے والدین سے بھی یہی مطالبہ کرنا ہے، اپنی اولاد سے بھی یہی مطالبہ کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی یہی ہمارا مطالبہ ہوگا. روزہ وہ عظیم عبادت ہے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، اللہ کے اوپر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے، تقدیر کے اوپر ایمان ہے، اور ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب لینے کے لیے روزہ رکھا، فرمایا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی موضوع پہ تیسری حدیث وہ ہے جسے جناب ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھا. کتنے روزے رکھے؟ ایک روزہ. اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیں گے کہ جتنا فاصلہ 70 سال میں طے ہوتا ہے، اتنا اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے ایک روزے کی وجہ سے. میرے بھائیو، اس موضوع پہ آخری روایت ذکر کر کے پھر آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا. امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون، کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، جنت کے کئی گیٹ ہیں. دوسری روایت میں بھی وضاحت آتی ہے کہ جنت کے ایک گیٹ کا نام ہے نماز گیٹ. کیا نام ہے؟ نماز گیٹ. جنت کے ایک اور گیٹ کا نام ہے جہاد گیٹ. جنت کے ایک اور گیٹ کا نام ہے صدقہ گیٹ، اور ایک گیٹ کا نام ہے ریان. ایک گیٹ کا نام کیا ہے؟ اور جنت کے کتنے گیٹ ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ 8. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. اللہ ہمیں نہ دکھائے، اللہ ہمیں نہ دکھائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جن کا ذکر اس حدیث میں آ رہا ہے جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، جنت کا ایک گیٹ ہے، اس کا نام ہے ریان گیٹ. ریان، وہاں سے کون داخل ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں روزے دار داخل ہوں گے. اس گیٹ سے کون داخل ہوں گے؟ روزے دار. آواز آئے گی این الصائمون، کہاں ہے روزہ رکھنے والے؟ روزہ رکھنے والے کھڑے ہو جائیں گے، اس گیٹ سے داخل ہوں گے. جب وہ داخل ہو جائیں گے گیٹ بند ہو جائے گا، اس گیٹ سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. میرے بھائیوں، روزہ تو ہر مسلمان رکھتا ہے، تو پھر کیا سارے ادھر سے داخل ہوں گے؟
نماز بھی ہر مسلمان پڑھتا ہے تو پھر کیا بنے گا؟ میرے بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ فرض روزے تو ہر ایک نے رکھنے ہیں، فرض نمازیں تو ہر ایک نے پڑھنی ہیں، فرض جہاد تو ہر ایک نے کرنا ہے، فرض زکوٰۃ تو ہر ایک نے ادا کرنی ہے۔ پتہ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان دروازوں کا تعلق ہے کہ فرض کے بعد نوافل میں، نفلی عبادت میں آپ کس چیز کا زیادہ اہتمام کرتی ہیں۔ جو زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے والا ہوگا اسے نماز گیٹ سے کہا جائے گا آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جو فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اسے صدقہ گیٹ سے بلایا جائے گا آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جو فرض جہاد کے علاوہ نفلی جہاد بھی کرتا رہا ہوگا اسے کہا جائے گا آؤ جہاد گیٹ سے داخل ہو جاؤ۔ جو فرض روزے رکھنے کے بعد نفلی روزے، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، تین چاندنی راتوں کے روزے یعنی کہ 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتا رہا ہوگا، شوال کے 6 روزے رکھتا رہا ہوگا، ایسے روزے جو رکھے گا اسے کہا جائے گا آؤ ریان گیٹ سے داخل ہو جاؤ۔ اور جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر نبی علیہ السلام سے سوال کر لیا، اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے سبھی دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا؟ فرمایا ہاں ابو بکر، ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہوگا۔ آپ نے کیا لفظ بولا؟ مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہوگا۔ یہاں سے جناب صدیق کی شان بھی معلوم ہوئی، ان کا مقام بھی معلوم ہوا۔ تو میرے بھائیو پتہ چلا روزے رکھنا بڑی عظیم عبادت ہیں، فرض روزے بھی رکھیں اور اس کے بعد نفلی روزے بھی رکھیں۔ روزوں کے موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے روزے، رمضان کا قیام، رمضان کی تراویح، رمضان کی تلاوت، رمضان میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔